اس وقت ہم اردن میں وادی رم کے علاقے میں موجود ہیں۔ اس وقت بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور جب ہم یوں دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ ہمارے بالکل سر پر کھڑے ہیں اور ابھی نیچے آ جھکیں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا نظارہ ہے اور ساتھ ساتھ ان پہاڑوں کی ہیبت گویا ہمارے لیے ایک طریقے سے مقام عبرت بھی ہے کہ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے۔ جب یہ پہاڑ اتنے بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ کہ ان کی کوئی نظیر نہیں ہوگی، یہاں پہ مثال نہیں ہوگی، عجیب عجیب طریقے کے پہاڑ۔ ابھی ہم شام میں ایک جگہ گئے تھے تو وہاں ایک پہاڑ ہم نے دیکھا، باقاعدہ انسان کا چہرہ نما وہ پہاڑ ہمیں نظر آ رہا تھا، اور ایک پہاڑ کو دیکھا کہ وہ بالکل سجدے میں تھا۔ تو عجیب عجیب شاہکار ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کے۔ اللہ کی حمد بھی بیان کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں جھنجھوڑ بھی رہے ہیں کہ یہی وہ پہاڑ ہیں جو قیامت کے دن روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے۔ تو جب ان پہاڑوں کی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی وقت نہیں ہے تو آپ اور میں کس کھیتی کے مولی ہیں، کس حیثیت میں آتے ہیں؟ کوئی ہماری وقت نہیں ہے، کوئی ہماری حیثیت نہیں ہے۔ دنیا کی حیثیت اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسی ہے؟ مچھر کے پر کے برابر۔ تو انسان کو اس شب عاشور میں بھی ایک پیغام ہے، اور یہاں کے اس ماحول کو دیکھ کر بھی میں اپنے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی ایک پیغام لے کر جانا چاہتا ہوں، آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے زندگی میں وہ تبدیلی لائیے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ دنیا کی آسائشیں، دنیا کے کمالات، شہرتیں، عزتیں یہ وقتی ہیں، سب اللہ کی رحمت کو زوال نہیں، ہر کمال کو زوال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ ہم اس کی بارگاہ میں جھک جائیں، سجدہ ریز ہو جائیں اور اس کی بتائی ہوئی، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں۔ یہی آج کا یہ انوائرمنٹ، آج کا یہ ماحول ہمیں سبق دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا والے کام کرنے والا بنائے۔ آمین۔ ریت پر موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے کربلا کی تپتی ریت پر شہید ہونے والے اہل بیت اطہار کی، بالخصوص امام علی مقام کی۔ ادیب رائے پوری صاحب کا کلام یاد آ رہا ہے۔ آل نبی کا کام تھا، آل نبی کا کام تھا، آل نبی کر گئے، آل نبی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی کر گئے، آل نبی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، بیدم یہی تو پانچ ہے محبوب کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ آج یہاں شب عاشور ہے، 9 محرم اور 10 محرم کی درمیانی شب ہے، یعنی شب عاشور 10 محرم الحرام ہے، صبح عاشورے کا روز ہے، اور چونکہ ہمارے شیڈیول میں یہ دن آج وادی رم میں لکھا تھا اور ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ آج شب عاشور آئے گی یہاں پر، یہ حسن اتفاق ہوا۔ تو جب یہ طے ہوا کہ آج کی رات ہم نے وادی رم میں گزارنی ہے تو ہمارے آصف کاس بھائی ہمارے گروپ کے ساتھ جو ہیں، ان کا مشورہ آیا کہ بھائی رات کی محفل ایسی ہو کہ ریت پر بھی ہو۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا لق و دق صحرا ہے، یہاں پہ لوگ گھومنے پھرنے آتے ہیں صحرا میں،
اور یہاں عجیب و غریب پہاڑ ہے، اللہ کی قدرت کا ایک عجیب شاہکار اور حسین نظارہ ہے۔ آپ کو شاید پیچھے آواز بھی آ رہی ہو گانے باجوں، تو لوگ یہاں یہ کرنے آتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے، بے حد احسان ہے کہ عاشورے کی اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ اس وقت ریت پر بیٹھے ہیں اور شان اہل بیت بیان کرنے کا عاشورے کے دن موقع مل رہا ہے۔ اور جب اس صحرا میں ہم بیٹھے ہیں عاشور کے دن تو یقیناً یاد آ رہی ہے بہت کربلا والوں کی کہ کس طرح ان کے لیے بھی یہ شب عاشور ہوگی۔ آج تو ہم بڑے وی آئی پی اور بڑے ٹھاٹ واٹ کے ساتھ اس صحرا میں بیٹھے ہیں، گویا ایک طریقے سے ہمارا یہ کوئی جو ہے وہ محظوظ ہونے کا مقام ہے، لیکن در حقیقت ایک وہ جماعت بھی تھی کہ جو آج سے سینکڑوں سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام علیہم رضوان چلے تھے مدینہ طیبہ سے اور کربلا کی جانب، اور کربلا کے لق و دق صحرا میں کہ جہاں پیاس کی شدت بھی تھی، ایسے وقت میں انہوں نے اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے اعز و اقربا کی اور خود اپنی جان کی قربانی دے کر یہ ثابت کیا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ اہل بیت کون تھے اور کیوں انہیں یہ مقام ملا، یہ بہت سی باتیں آپ مفتیان کرام سے، واعظین سے بارہا سنتے رہتے ہیں۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ وہ تھے کہ نجران کا عیسائی جب انہیں دیکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حسن حسین جلوہ فرمائے، علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما جلوہ فرمائے، تو وہ پادری کہتا ہے کہ لوگوں یہاں سے واپس پلٹ جاؤ، اگر انہوں نے ہمارے خلاف دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے، مباہلہ کر دیا، تو پھر قیامت تک عیسائیت کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ انہی اہل بیت اطہار کو اور ان کے گھرانے کے سردار کو، امام علی مقام کو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ کربلا کی تپتی ریت پر عاشور کے دن شہید کر دیا گیا۔ اور یہ طے ہے کہ بڑے لوگوں کے لیے جن کے درجات بلند ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اسماعیل علیہ السلام سے لے کر ہم اگر تاریخ پڑھیں تو یہ سلسلہ ہمیں نظر آتا ہی رہتا ہے کہ واقعی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور پھر خوشخبری ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ پاک ان ہستیوں کے صدقے ہماری اس پڑھنے کی بھی، ہماری اس سلسلے کی بھی، ہماری اس عاشور کے رات دعائیں مانگنے کی اللہ پاک لاج رکھ لے، آمین آمین ثم آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے۔ سدرۃ المنتہا عرش و باغ ارم، ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم۔ سدرۃ المنتہا عرش و باغ ارم، ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم۔ اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے۔ سبحان اللہ۔